اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فسبحان اللہ، بس تم پاک اللہ کو یاد کرو، حین تمسون، جب تم شام کرو، وحین تصبحون، اور جب تم صبح کرو، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کے لیے تمام تر تعریفیں ہیں، فی السماوات والارض، آسمانوں میں اور زمین میں، وعشیاً، اور سپہر میں، وحین تظہرون، اور جب تم ظہر کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پچھلی آیات میں دو طبقات کا ذکر کیا تھا۔ ایک طبقہ وہ ہے جو اہل ایمان کا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو اہل کفر کا ہے۔ تو اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ تم اللہ کی پاکی کو بیان کرو، اللہ کو یاد کرو، حین تمسون وحین تصبحون، جب تم شام کرو اور جب تم صبح کرو۔ تمسون میں مغرب اور عشاء دونوں کے اوقات اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ وحین تصبحون، اور تصبحون میں صبح کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تمام تر تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اسی کے لیے ہیں، زمینوں کی اور آسمانوں کی۔ وَعَشِيًّا، اور سپہر میں، یعنی دوپہر کے بعد کا جو وقت ہے، یعنی عصر کا وقت اس سے مراد ہے۔ وحین تظہرون، اور جب تم ظہر کرو، سورج ڈھل جائے اس وقت۔ تو یہ 5 اوقات جو نماز کے اوقات ہیں، ان 2 آیات میں ان کو بیان کر دیا گیا ہے۔ اور اللہ کی تسبیح اور پاکی کے 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ بندہ دل میں اللہ کو یاد کرے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بندہ زبان سے اللہ کو یاد کرے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے اعضاء و جوارح کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں اس طرح لگا دے کہ اس کے اعضاء و جوارح سے بھی یہ بات معلوم ہو کہ یہ اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ تو نماز میں اللہ تعالیٰ نے ان تینوں طریقوں کو جمع کر دیا ہے۔ زبان سے بھی اللہ کی تسبیح ہے، اور دل کو بھی سوائے اللہ کے کسی اور کی طرف متوجہ ہونے کی اجازت نہیں ہے، اور سارے کے سارے انسان کے اعضاء و جوارح وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے ذکر میں مشغول کر دیے۔ ان کی حیت ایسی بنا دی ہے کہ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے ذکر میں کھڑا ہے، اللہ کے ذکر میں یہ رکوع میں گیا ہے، اللہ کے ذکر میں یہ سجدے میں ہے، اللہ کے ذکر میں یہ بیٹھا ہے۔ تو اس کی ایک ایک حرکت وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ منسلک کر دی گئی ہے۔ اور اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ مشرکین اللہ کے علاوہ جن چیزوں کو پوجتے ہیں، ان میں جو سب سے زیادہ نفع لوگوں کو ملتا ہے مادی اشیاء میں، وہ سورج سے ملتا ہے۔ اسی وجہ سے مشرکین جو تھے وہ سورج کو معبود اکبر کہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو فکر ہے، اس میں بھی جو تیسری بات ہے وہ سورج کی ہے۔ کہا کہ ھذا ربی ھذا اکبر، یعنی اگر ہو سکتا
تو یہ میرا رب ہوتا اس لیے کہ یہ سب سے بڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورج کے احوال کے ساتھ عبادت کو منسلک کر دیا، نماز کو منسلک کر دیا ہے۔ حین تمسون، جب تم شام کرو، یعنی جب سورج ڈھل جائے، سورج کا نام و نشان ختم ہونے کو ہو تو اس وقت تم اللہ کی عبادت کرو، مغرب کا وقت، اور جب اس کا افق بھی غائب ہو جائے، یعنی اس کے اثرات میں سے جو آسمان پر کچھ سفیدی باقی رہتی ہے، جب وہ بھی ختم ہو جائے تو جن لوگوں نے معبود اکبر سورج کو بنایا تھا، جب ان کا معبود ڈوب جائے، ختم ہو جائے، زوال پذیر ہو جائے، تو پھر تم کھڑے ہو جاؤ کس کی عبادت کے لیے؟ اللہ کی عبادت۔ اور ابھی اس کا طلوع نہیں ہوا، ابھی وہ سورج ابھی سر اٹھانے نہیں پایا، تو اللہ کی عبادت کرنے والے پہلے ہی کھڑے ہو جائیں اور کس کی تسبیح اور تحمید بیان کریں؟ اللہ۔ فسبحان اللہ اور ولہ الحمد، تسبیح بھی کس کی؟ اللہ کی، اور تعریف بھی کس کی؟ اللہ کی۔ اسی وجہ سے جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو اس وقت نماز پڑھنا مکروہ ہو جاتا ہے، جائز نہیں رہتا، اس لیے کہ سورج کے پجاری سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور درمیان میں شیطان اپنے سینگ کھڑے کر لیتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ لوگ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اہل ایمان کو اس بات سے منع کر دیا گیا ہے، اگرچہ تمہارا رخ سورج کی طرف نہیں ہے تو ان لوگوں کے ساتھ مشابہت بھی مت اختیار کرو کہ جو سورج کو پوجا کرنے والے ہیں، سورج کو پوجنے والے ہیں، تم ان کے ساتھ مشابہت بھی اختیار نہ کرو۔ اس وقت میں تم اپنے حقیقی رب کو بھی عبادت نہ، اس کو سجدہ نہ کرو کہ کہیں کوئی دیکھنے والا یہ نہ سمجھ لے کہ ان کی مشابہت تو ان کے ساتھ ہے۔ اور پھر اسی طرح جب سورج اپنے پورے عروج پر ہوتا ہے اس وقت بھی اہل ایمان کو اللہ نے اپنی عبادت سے بھی منع کر دیا ہے کہ مجھے بھی اس وقت میں سجدہ نہ کرو۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ جیسے ہی سورج ڈھلنا شروع ہو جائے، زوال پذیر ہونا شروع ہو جائے، اس کی علامات ظاہر ہو جائے کہ اب یہ سورج اپنے زوال کی طرف جا رہا ہے، اتر رہا ہے، اس کا عروج ختم ہو رہا ہے، پھر تم کھڑے ہو جاؤ، کس کی عبادت کرو؟ اللہ کی عبادت کرو۔ اور جب اس کی شدت اور سختی ختم ہونے کو ہو، عصر کا وقت جب ہو جاتا ہے، تو پھر تم کس کی عبادت کرو؟ اللہ کی۔ تو ان تمام اوقات میں اہل ایمان کو اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ تمہارا خدا وہ ہے کہ جو نہ دن کے وقت میں کسی چیز سے متاثر ہوتا ہے، نہ سپہر میں متاثر ہوتا ہے، نہ مغرب میں متاثر ہوتا ہے، نہ رات کے اندھیروں میں کسی سے متاثر ہوتا ہے۔ تمہارا رب ویسے کا ویسا ہی ہے، اس کو زوال نہیں ہے، اس کی تعریفوں میں، اس کے اوصاف میں کسی وقت بھی کمی نہیں آتی، اس کے اوصاف ہر وقت اسی طرح سے باقی رہتے ہیں جس طرح کے تمہارے لیے کسی بھی وقت میں باقی رہتے ہوں۔ اور جو معبودان باطلہ ہیں، جو جھوٹے خدا ان لوگوں نے بنا رکھے ہیں، ان کے حالات میں تو تغیر ہوتا رہتا ہے، کبھی وہ چڑھتے ہیں، کبھی وہ زوال پذیر ہو جاتے ہیں۔ اور اگر تم اپنے ہاتھ سے مورتیاں بناتے ہو، کبھی وہ نئی ہوتی ہیں، کبھی وہ پرانی ہو جاتی ہیں، کسی کا بازو ٹوٹ جاتا ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، کسی کا رنگ اتر جاتا ہے، یہ تو معبودان باطل ہیں، وہ تو تمہارے محتاج ہیں۔ تو لہٰذا اہل ایمان کا عقیدہ اور ان کا جو نظریہ ہے وہ اس طرح پختہ ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر کہ اللہ کی ذات کو زوال نہیں ہے، اللہ کے اوصاف، اللہ کی تحمید، اللہ کی تسبیح اسی طرح سے لازوال ہے جس طرح کے پہلے دن سے تھی، روز اول سے تھی۔ اور اس کے بعد جو اللہ نے آیات کو بیان فرمایا ہے وہ استحقاق عبودیت کو مزید ثابت کرتا ہے۔ یخرج الحی من المیت، وہی وہ ذات ہے جو زندہ کو نکالتی ہے مردہ سے۔ دیکھ لیں کہ نطفہ ہے، اس سے انسان بنا دیتے، نطفہ بے جان ہے، اللہ تعالیٰ نے جاندار انسان کو بنا دیا۔ انڈا بے جان ہے، اس کے اندر سے اللہ نے جانور کو جاندار پیدا کر دیا۔ اسی طریقہ سے کافر
کہ مثال مردہ کی سی ہے، اس کی اولاد میں اللہ ایمان والے کو پیدا کر دیتے ہیں۔ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور نکالتے ہیں مردہ کو زندہ سے۔ اب نطفہ سے انسان بنایا اور انسان کا پھر نطفہ، انسان حیات ہے، نطفہ پھر مردہ پیدا کر دیا۔ جانور کو مردے سے پیدا کیا تھا، انڈے سے، اور اس جانور سے پھر مردہ پیدا کر دیا، انڈا۔ اور اسی طریقہ سے کافر کے گھر میں ایمان والے کو پیدا کر دیا اور ایمان والے کے گھر میں کافر کو پیدا کر دیا۔ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور وہی زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد۔ مردہ زمین کو زندہ کرنے والی ذات بھی اللہ کی، کسی کے اختیار میں نہیں ہے، کسی کی قدرت میں نہیں ہے کہ وہ ایک بیج کو کومپل بنائے اور اس سے وہ درخت نکالے اور اس کو پھر تناور کرے اور پھر اس کے اوپر پھل پھول لگا دے، سوائے اس اللہ کی ذات کے کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اسی طرح تم بھی نکال لیے جاؤ گے۔ مٹی میں تمہیں دفنا دیا جاتا ہے تو بیج کو بھی تو مٹی میں دفنایا جاتا ہے، اس بیج کے دوبارہ زندہ ہونے پر تمہیں یقین ہے، تو تمہیں جو مٹی میں دفنا دیا جاتا ہے تمہیں اپنے دوبارہ زندہ ہونے پر یقین کیوں نہیں ہے؟ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، جس طرح اس دانے کو اللہ مٹی سے دوبارہ نکال دیتے ہیں، اسی طرح تمہیں جب مٹی میں دفنا دیا جائے گا وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اسی سے تمہیں نکال دیا جائے گا۔ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، دوبارہ اللہ تمہیں اسی مٹی سے نکال۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کو یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ اس سے اگلی آیات میں مزید اس کی تفصیل موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو فہم